بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج نومبر کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن حکیم سورہ البقرہ آیت 284 تک ہم کر چکے تھے اور آیت 285 جو ہے وہ آج شروع ہوگی، اور اس میں کچھ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اسے چھوڑا تھا، ان آیات کو، ان الفاظ کو۔ آج پہلے ان الفاظ پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور پھر آگے بحث چلے گی۔ ہم نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ رسول، الرسول اور المومنون ایمان لانے میں برابر ہے، یعنی رسول اور المومنون دونوں محکوم علیہ ہیں اور قرآن حکیم حاکم ہے۔ قرآن حکیم پر ایمان لانا دونوں کے لیے، الرسول کے لیے اور المومنون کے لیے واجب ہے۔ اس طرح ایمان والی جماعت اور الرسول دونوں یا ایھا الذین آمنوا کے فرد ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا آئے گا تو اس میں نہ صرف جماعت مومنین آئے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ الرسول جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اور اگر ہم یا ایھا الذین آمنوا میں رسول کو شامل نہ کریں، مثلا تو اب دیکھیں کہ مثلا صیام کا جو حکم ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے ہے، اور کہیں الرسول کے حوالے سے صیام کی فرضیت جو ہے وہ قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ تو اگر ہم الرسول کو الذین آمنوا میں شامل نہ کریں تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھی رسول پر تو صیام فرض ہی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں جماعت مومنین بما اپنے رسول کے شامل ہے۔ اس کے بعد بحث ہوئی تھی کہ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ رسولوں کے مابین تفریق نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ رسول ایک سے بڑھ کر رسول دوسرا ہے اور اس میں امتیازات ہیں، درجات ہیں۔ تو اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ درجات جو ہیں وہ ہیں اعمال اور دائرہ کار کے حوالے سے، اور جو تفریق نہیں کرنی وہ اسٹیٹس اور منصب کے حوالے سے۔ اور جس طرح مثال دی تھی کہ ڈپٹی کمشنر تو سارے منصب کے حوالے سے ایک ہیں، لیکن جو ڈپٹی کمشنر لاہور کا ہے، جو کراچی کا ہے، جو آپ کا اسلام آباد یا پنڈی کا ہے، اور جو ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ کا ہے، تو ان دو ننکانہ کا ہے، ضلع تو وہ بھی ہے وہ بھی ڈپٹی کمشنر، لیکن اس کے باوجود ان کے دائرہ کار کے اندر امتیازی حیثیت میں فرق ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ تھی کہ یہ جو فرمایا تھا سمعنا و اطعنا، تو اس سمع و اطاعت سے، سمعنا سے مراد صرف حکم کو سن لینا نہیں ہے بلکہ سننے میں سمعنا بھی شامل ہے، کیونکہ جب تک سنی ہوئی بات کو سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو سمعنا کے اندر سمعنا فہم اور بصیرت کے ساتھ، اور پھر اطعنا اس کی تعمیل ہے۔ تو تعمیل کیسے کریں گے اگر آپ نے ایک حکم جو ہے اس کو سنا تو ہے لیکن سمجھے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو غفرانہ کا آیا تھا تو اس پہ بحث کی تھی کہ غفرانہ کا جو ہے وہ نسبی حالت میں ہے، اور غفرانہ کا کیا مطلب ہے؟ نطلب غفرانک، نبتغی غفرانک، تو اے اللہ ہم آپ کی کیا چاہتے ہیں؟ پروٹیکشن چاہتے ہیں۔ اور یہ تقریباً تمام احکام الہیہ کی اطاعت کا جو گویا فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ ذات انسانی جو ہے وہ سیف اینڈ سیکیور ہو جائے۔ تو غفرانک دین کا مقصود ہے کہ، اور اس سے مراد کیا تھا غفرانکہ سے؟ غفرانکہ سے مراد تھا خوف اور حزن سے محفوظ ہونا، خوف اور حزن سے محفوظ ہونا، خوف مستقبل کے حوالے سے، اور سب سے بڑا خوف جو ہے وہ موت کا خوف ہے، جنگ کا خوف ہے، ان وانٹڈ سچویشن کے پیدا ہو جانے کا خوف ہے،
اور حزن ہے جو چیزیں حاصل ہو چکی ہیں وہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے. مثلا جو انقلاب آپ نے برپا کر لیا ہے، باہر سے اس پر کوئی حملہ ہو جائے، یہ خطرہ کیا ہوگا؟ خوف ہوگا. اور داخلی طور پر اس کو زوال کے جو اسباب و عوامل ہیں وہ اس پر اثر انداز نہ ہوں، یہ حزن ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک دیا جو ہے، چراغ جو وہ جل رہا ہے، تو چراغ کے بجھ جانے کا ایک احتمال تو یہ ہے کہ باہر سے تیز آندھی چلے، جھکڑ چلے، اور تیز آندھی جو ہے وہ چراغ کو بجھا دے. اور ایک اس طرح چراغ بجھتا ہے کہ کوئی باہر آندھی نہیں آتی، نہ کوئی بجھانے والا بجھاتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ تیل جس سے وہ دیا جل رہا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی نہ کسی نے پھونک ماری ہے، نہ کوئی خارج میں آندھی اٹھی ہے، بلکہ جو تیل جس کی بنیاد پر اس کا فتیلہ جو ہے بتی جل رہی تھی وہ تیل ختم ہو جاتا ہے. تو تیل ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ بجھ گیا. اب یہ تیل کا ختم ہو جانا یہ داخلی مسئلہ ہے. تو انقلاب کو ایک داخلی خطرات ہوتے ہیں، جو لازمی بات ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ میں ایمان میں کمی آ جاتی ہے. یقین، ایمان پہ مانا یقین. اور اسی طرح اعمال صالحہ کی جو پونجی ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب بھی یقین میں کمی ہوگی تو عمل میں کمی آئے گی. پہلے انسان بے عمل ہوتا ہے، پھر بد عمل ہوتا ہے، اور بد عملی کے بعد آگے پھر معصیت کوشی، نشاط کاری، یاس، ساری چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں. غفرانک تو یہ مقصود بتایا، اور مقصود بتانے کے بعد اس کو ہم قائم کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ ربنا و الیک المصیر. جب ہر فرد یقین سے ہمیشہ مالا مال رہے کہ میرا ہر قدم آخر کار اپنے رب کی طرف اٹھ رہا ہے. ہر قدم، ہر لمحہ، ہر سانس جو ہم گزار رہے ہیں وہ ہمیں دنیا سے دور اور مولا کے قریب کر رہا ہے. محاسبے کی گھڑی کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ربنا و الیک المصیر. جب یہ شدت احساس آئی ربنا و الیک المصیر غفرانک، تو رحمان کی رحمت جوش میں آئی. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اے بندے اتنا بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسانی ذات کا جو محاسبہ کرے گا، بوجھ ڈالے گا، تو وہ اتنا ہی ہوگا جتنی اس میں کیا ہوگی؟ وسعت ہوگی، کشاد ہوگی، قوت ہوگی، طاقت ہوگی. تو ہر فرد اور ہر امت اپنے وسائل کے اندر جو وسائل امکانات اسے حاصل ہوں گے اسی کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا، اسی کے اندر اس کا ٹیسٹ ہوگا، اسی کی بنیاد پر اس کی جانچ کاری ہوگی. اور دوسرا معنی ہم نے اس کا یہ بتایا تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا کیا معنی تھا؟ کہ انسانی ذات کو جو احکام دیے گئے ہیں ان احکام کا مقصد ذات انسانی کو کشاد اور زیادہ اس کے اندر ایکسٹینشن کرنا ہے، توسیع کرنا ہے، وسعت کرنا ہے، اس کو کشاد عطا کرنا ہے. یعنی دین کا مقصود آپ پر جکڑ بندیاں عائد کرنا نہیں ہے، بلکہ دین آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ مالا مال کرنا چاہتا ہے. آزادی، حریت، اور خاص طور پر صفات الہیہ کے ساتھ جو متصف ہونا ہے، اور زیادہ خلاق بنو، علام بنو، رزاق بنو. ہاں جی، آپ کے اندر ربوبیت کی صفات پیدا کرو. تو مقصود ذات انسانی کو کشاد عطا کرنا ہے. پھر فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یہ ایک اصول بتایا کہ ذات انسانی کا ٹیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کے حوالے سے جواب دہ ہے اور کسی اور کا بوجھ اس کو نہیں اٹھانا پڑتا. دوسرے لفظوں میں ذات انسانی کا جو امتیاز ہے، پہچان ہے، اس کے ذاتی اعمال ہوتے ہیں. نسبت تناسب نہیں ہوتا کہ بھائی یہ کہاں پیدا ہوا، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی قوم کیا ہے، اس کے دائیں بائیں کا ماحول کیا ہے. نہیں، انسان کا جوہر ذاتی، انسان کی اپنی آئی ایمنیس اور انسان کی ذاتی کمائی. گویا کہ مومن جو ہے
وہ دوسروں کی کمائی پر پلنے والا نہیں ہوتا، وہ پیراسائٹس نہیں ہوتا، طفیلی نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی محنت جدوجہد پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ اس کے بناؤ بگاڑ کا تمام تا جو دار و مدار ہے اس کے اپنے اعمال پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم یہاں پہنچتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ یہ اسی جماعت مومنین کا چارٹر ہے، ہیومن چارٹر، شعار، سلوگن، ماٹو، کہ جس میں ہر مرد مومن جو ہے اس کی یہ پہچان کروائی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر جو بات کرنی مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری دعائیں کیا ہیں؟ اجتماعی دعائیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنا بھی اسلام کا فاتحہ میں اگر ہم شروع کریں تو دعا جو کرتے تو کیا کہتے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی فرد بھی اگر جماعت اللہ تعالیٰ کے حضور میں تو یہ کیا یہ کہے گا؟ ایاک نعبد، یوں نہیں کہے گا ایاک اعبد و ایاک استعین۔ اصلاً جو فرد کو کمال کی طرف لے جاتا ہے نا وہ کیا ہے؟ جماعت ہے، سوسائٹی ہے۔ اگر جماعت اور سوسائٹی نہ ہو تو فرد کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی۔ اقرا و ربک الاکرم الذی خلق، کیا ہے؟ علم الانسان، نہیں اس سے پہلے خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق کیا معنی ہے؟ انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہ ایک معنی ہے۔ ہم اس کا معنی کرتے ہیں خلق الانسان من علق، انسان سوشل اینیمل ہے، انسان سوشل انوائرمنٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ من علق، علق تعلقات، علائق، ریلیشن شپ۔ اگر انسان ایک جنگل میں پڑا رہے، ایک زاویے ایک حجرے میں پڑا رہے، گوشہ تنہائی میں، تو اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے من علق ہوتی ہے، من علق، علق کا معنی ہے ریلیشن شپ، یعنی انسان سوشل اینیمل ہے۔ تو اگر ایک سوشل انوائرمنٹ اگر آپ بہتر نہیں کریں گے تو انسان کی ذات میں بہتری نہیں آئے گی، اور بہتری لانے کے لیے جماعت کا بہتر ہونا، بہتر فرد ہوگا تو بہتر جماعت ہوگی، بہتر جماعت ہوگی تو ایک بہتر ریاست ہوگی، بہتر ریاست ہوگی تو ایک بہتر تہذیب، تمدن اور ایک ماحول پیدا ہوگا۔ تو ربنا لا تؤاخذنا یہ جماعتوں ان کی اجتماعی تمنا ہے، اجتماعی دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا، اے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ کس بات پر مواخذہ نہ کرنا؟ ان نسینا او اخطانا، ذات انسانی کو جو چیز ڈیمیج کرتی ہے نا وہ وائلیشن ہے جو شعور کے ساتھ کی جائے، یعنی جس حکم کو آپ پامال کریں شعوری طور پر، وہ سرکشی جو ہے وہ ذات انسانی کو تباہ کرتی ہے۔ اور جو غلطی تو ہو لیکن شعوری نہ ہو، انجانے میں ہو جائے یا بھول کر ہو جائے، مثلا آپ کو حکم دیا گیا کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، آپ سو گئے، نیند آ گئی، اگرچہ اپنی ذات میں یہ کوتاہی ہے کہ آپ اس وقت کیوں سوئے جبکہ آپ کی ڈیوٹی قریباً شروع ہونے والی تھی، لیکن اگر آپ سو گئے اور سونا آپ کی مطلب ہے وہ اس حالت سے باہر تھا اور اس دوران کوئی حکم آپ کو نے جو تعمیل کرنے سے رہ گیا، تو یہ کوتاہی اپنی ذات میں اس معنی میں تو محاسبے میں آئے گی کہ آپ نے سونے کا وقت صحیح کیا تجویز یا نہیں۔ لیکن اگر سونے کی حالت میں کوئی حکم جو ہے اس کی تعمیل سے ہم یعنی عہدہ برا نہ ہو سکیں تو یہ معاف ہے، یہ نسیان ہے۔ یہ نسیان کا کیا معنی ہے کہ جس طرح سوئے ہوئے کوئی حکم آپ سے ریلیٹڈ تھا، آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اخطانا، اخطا یہ ہے کسی چیز کی انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہو گئی، اس کی تعبیر میں، جس طرح کہ نیت تو بری نہیں تھی، جس طرح مثلا آپ کے عہد میں جن رومات نے وہ چھوڑا
وہ نافرمانی کے جذبے سے نہیں چھوڑا. جذبہ محرکہ یہ تھا کہ آپ یہاں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عفا اللہ عنہ معاف کر دیا. یعنی ایک نافرمانی ہوتی ہے جس میں جذبہ محرکہ ہی نافرمانی کا ہوتا ہے، وہ نافرمانی خطرناک ہوتی ہے. اور جو نافرمانی صاحب سے ہو جائے، نشان سے ہو جائے، یا اس طرح ہو جائے کہ نشانہ کہیں لیا تھا اور تیر کہیں اور چلا گیا، اس کے جو منفی اثرات ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذات انسانی کو محفوظ بھی رکھتے ہیں، اور معاشرے بھی ان کے منفی نتائج سے کافی حد تک اپنا تحفظ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں عمد نہیں ہوتا، تعمد نہیں ہوتا، جان بوجھ کر ارادہ کر کے اللہ کے قانون کی وائلیشن یا نافرمانی نہیں ہوتی. اس لیے اس کے منفی اور سلبی اثرات بھی بہت کم ہوتے ہیں. آگے بڑا اہم مسئلہ ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے ہمارے رب، یہاں ربنا اور پھر ولا تحمل علینا، اور ربنا پہلے بھی آیا تھا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اور یوں بھی ہو سکتا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. یہ بار بار جو ربنا لایا جا رہا، ربنا، یہ کیوں؟ تو اصل بات یہی ہے کہ مومن کی تمام جو عروجی حالت ہے، عروج مومن کا، وہ اس احساس پر ہے کہ وہ مربوب ہے، اس کا کوئی رب ہے، حی و قیوم ربوبیت کرنے والا رب ہے، اور یہ اس کا مربوب ہے، اس کی تربیت سے فیضیاب ہو رہا ہے. تو ربنا کا ہر وقت کا ادراک اور شعوری ادراک مومن کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے شتر بے مہار، یا ایسا محمل اونٹ کے جو لگام توڑا کر یا نکیل توڑا کر بھاگ گیا ہے، کوئی اب اس کا رکھوالا نہیں ہے. تو ربنا کا بار بار کا اعادہ جو ہے، یہ دراصل مومن کے اندر کا اظہار ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی ذات سے، ہم آپ کی ذات سے وابستہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کی ربوبیت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، آپ ہمارے رکھوالے ہیں، رہنما ہیں، ہادی ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، آپ ہی کی وجہ سے تو ہم ہیں. تو یہ رب کے ساتھ ایک پیار کا، محبت کا، عبدیت کا جو ہے نا وہ اظہار ہے. اور ولا تحمل علینا اسرا، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ نہ ڈال تو ہمارے اوپر کوئی بوجھ. حالانکہ اسر کا معنی بوجھ نہیں ہوتا، وزرن نہیں کا، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، وزیر بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں. تو ربنا لا تحمل علینا وزرن نہیں کا، اسرن کا ہے. اسر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم 7:157 میں، اور اس سے پہلے اسی آل عمران جو آگے شروع ہو رہی ہے اس کی آیت 81 میں بھی اس کو پڑھیں گے. تو پہلے ہم سورہ الاعراف اور اس کی آیت 157، جس میں نبی امی کے جو فرائض و واجبات ہیں نوع انسانی پر، جو ان کے احسانات ہیں، ان کا ذکر ہے. سورہ الاعراف 157 157. تو یہ یہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ الذین کس کے ماتحت ہے؟ یہ ماقبل آیت 156 میں تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا، وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. اے اللہ، لکھ لے تو ہمارے لیے حیات دنیا میں حسنہ، کامیابی، بلند درجات، حسن نیکیاں، نیک نامی، نیک کاری، نکوکاری، حسنات جتنی بھی ہو سکتی ہیں، اور آخرت میں بھی. انا ہدنا الیک، ہم تو آپ کی ذات کی طرف ہمتاً گویا جھک گئے، ہم نے تو اپنے آپ کو آپ سے وابستہ کر لیا ہے.
یہ دعا تھی کیا وَاکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ. اس کا جواب ہے، اس کا جواب تھا قال عذابی اصیب بہا من اشاء ورحمتی واسعت کل شیء فساکتبھا. اس اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاکتب لنا، لکھ ہمارے لیے اے اللہ. اللہ نے فرمایا فساکتبھا، میں لکھ لوں گا، لکھا ہوا ہے یا لکھوں گا میں اپنی حیات دنیا میں اور حیات آخرہ کی جو حسنات ہیں. فساکتبھا، میں لکھ لوں گا ان لوگوں کے لیے للذین یتقون، جو کسی قوم میں بھی ہوں، امت اور ملت میں ہوں، لیکن تقوی ان کے اندر، تقوی شعار. تقوی کا معنی یعنی نیگیٹو اگر لیں تو نافرمانیوں سے بچنا، پازیٹیو لیں تو احکام الہیہ کو اڈاپٹ کرنا. تو جو میرے احکام پر چلیں گے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، احکام کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور سامان نشو و نما دیں گے اپنے بھائی بندوں کو، مجبوروں کو، محکوموں کو، معذوروں کو. اور تیسری بات وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جن کا ہماری آیات پر صحیح معنی میں یقین ہوگا. آیات الہیہ احکام ہیں، احکام الہیہ کی صداقت پر یقین ہوگا اور عمل سے اس کو سچ کر دکھائیں گے. ان کے لیے میں اپنی خاص رحمتیں لکھ لوں گا، لکھ چھوڑوں گا. اور یہ کون ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو پیچھے پیچھے چلیں گے اور رسول کے، جو رسول بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا. رسول اور نبی کے دو الفاظ الگ الگ کیوں لائے گئے؟ رسول تو رسالت ہے، پہنچانا، اور نبوت کیا ہے؟ پانا. ایک پانا ہے، ایک پہنچانا ہے. پانا اللہ تعالیٰ سے اور پہنچانا اس کی مخلوق تک. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پانا اور پہچان، آگے پہنچانا. اور آگے فرمایا الامی. الامی کا معنی عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ الٹریٹ، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مکہ کے رہنے والے. ام القریٰ کا رہنے والا اور بنو اسماعیل میں سے، بنو اسماعیل میں سے، کیونکہ یہ امیین تھے. ان کے پاس سیدنا اسماعیل کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کوئی اور نبی نہیں آیا تھا. ام القریٰ مکہ کا رہنے والا، اور وہ کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جو اس حالت پر تھا جس حالت میں اس کی ماں نے اس کو چھوڑا، یعنی اس کے اندر خارج سے دائیں بائیں سے کثافتیں شامل نہیں ہوئی، یعنی فطرت صحیحہ پر قائم، مکہ کا رہنے والا اور اسماعیلی. تو وہ نبی امی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جن کو وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. اور تورات اور انجیل میں تحریف کے باوجود آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب استثناء جو ہے کتاب تورات کی، اس کے 19ویں باب میں آج بھی وہ آیات موجود ہیں. اور اسی طرح متی میں، یوحنا میں، مرکز میں آج بھی آپ سیدنا مسیح نے آنے والے فارکلیت کے بارے میں، نجات دہندہ کے بارے میں، تسلی دینے والے کی روح حق کے بارے میں جو الفاظ کہے تھے وہ بھی آج بھی محفوظ ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کا کوئی مصداق نہیں ہے. اور فرمایا کہ وہ نبی امی جو امر کرے گا، حکم دے گا معروف چیزوں کا، جو ذات انسانی کو کیا کرتی؟ معروف کس کو کہتے ہیں؟ عرف کس کو کہتے ہیں؟ عرف جو ہے وہ دو چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. ایک تو جو مرغہ ہوتا ہے نا، مرغ، اس کی جو کلغی ہوتی ہے اسے عرف کہتے ہیں. عرف برجی کو کہتے ہیں، عرف بلندی کو کہتے ہیں، عرف سرداری کو کہتے ہیں، عریف سردار کو کہتے ہیں.
تو عرف کا معنی ہے وہ احکام جن پر چلنے کے نتیجے میں قومیں سردار بنتی ہیں، اعلان بنتی ہیں، حاکم بنتی ہیں، تمکن فی الارض انہیں عطا ہوتا ہے، استخلاف عطا ہوتا ہے۔ اور عرف کا ایک معنی ہوتا ہے خوشبو، یعنی یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے ذات انسانی کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے، مہک پیدا ہوتی ہے، جمال پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل کر کے جو تعلق قائم ہوتا ہے، اس سے ذات انسانی حسین سے حسین تر ہو جاتی ہے۔ تو اعمال جو ذات انسانی میں حسن پیدا کرتے ہیں، اور وہ اعمال جو ذات انسانی کو بلند سے بلند تر مقام تک پہنچاتے ہیں، ان کا حکم دیں گے اور کیا کریں گے؟ ینہاہم عن المنکر، اور روکیں گے ان کو ان اعمال سے جو کیا کرتے ہیں؟ منکر کرتے ہیں۔ منکر کس کو کہتے ہیں؟ منکر کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ، منکر کا معنی ہوتا ہے اجنبی، منکر کا معنی جس کو آپ پہچان نہ سکیں۔ منکر وہ اعمال ہیں جن کو ذات انسانی پہچانتی نہیں، ذات انسانی سے وہ لگا نہیں کھاتے، ذات انسانی سے ہم آہنگ نہیں ہے، ایکارڈ نہیں ہے، ایکارڈ نہیں کرتے۔ تو منکر وہ اعمال ہیں خلاف ورزی کے کہ جن کے کرنے سے ذات انسانی اپنے خالق و مالک سے کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ منکر اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی حسن کی جگہ پر بد شکلی، بد خلقی، تو یہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ذات انسانی اپنے رب کو پہچاننے سے محروم ہو جاتی ہے، قرب سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اعمال وہ ہوتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں یحل لہم الطیبات، وہ جتنے بھی اعمال کو طیب کا معنی سازگار، طیب کا معنی فرٹائل، طیب کا معنی بے پناہ پھل دینے والے، تو وہ ان اعمال کی ریکمنڈیشن کرتے ہیں جس سے ذات انسانی ایک ہرا بھرا درخت بنتا ہے، ایک درخت ایسا ثمربار ہر آن جس کو پھل لگتے ہیں، بہترین سیرت، بہترین کردار، اور یحرم علیہم الخبائث، خابوسا، ناکارہ، ناپسندیدہ، گھن لگا ہوا، تو ایسے اعمال سے وہ نوع انسانی کو، اہل ایمان کو بچاتے ہیں۔ آگے ہے وَيَعْزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، يَعْزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، یہ ہے اسر، اثر اس کی جمع اواسر، یہ اصل میں کیا ہیں؟ بیڑیاں، زنجیریں، اطواق السلاسل۔ تو ربنا لا تحمل علینا اسرا، یہ اندھی تقلید ہے، اندھی تقلید، باپ دادا کی تقلید، ریپیٹیشن، اعادہ، تکرار محض، کہ اے اللہ ہم ایسی صورت میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہمارے اعمال بے نتیجہ ہوں، ہمارے اعمال کی نتیجہ خیزی نہ ہو، ہمارا نظام جو ہے وہ فروٹفل نہ ہو، ہم باپ دادا کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو جائیں، اکابر کا، مشائخ پرستی کا، سادات پرستی کا یہ ماحول پیدا ہو جائے، ہم اپنا جوہر ذاتی جو ہے وہ کھو بیٹھیں۔ تو اسر دراصل اطواق و سلاسل، غلامی، محکومی، محتاجی، اندھی تقلید، غلامی، جبر، استبداد، یعنی فرعون، حامان اور قارون کا پیدا ہو جانا، ان چیزوں سے اے پروردگار ہم محفوظ رہیں، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کیونکہ ہم سے پہلی قومیں جو ہیں وہ اسی مصیبت میں مبتلا رہی ہیں۔ پھر فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے پروردگار عالم ہم چاہتے ہیں، ہماری تمنا ہے، کیا تمنا ہے؟ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، کہ اے اللہ ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ ہو جائیں، ایسا نظام نہ آ جائے جو ہم پر ایسا بوجھ ڈالے جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ جس طرح آج ہمارے اوپر جو ہے ٹیکسز کا بوجھ ہے، حکمرانوں کا بوجھ، ان کی عیاشیوں کا بوجھ، ان کے فضول خرچیوں کا بوجھ، ان کی جو غلط نوازشیں ہیں،
ان سب کا بوجھ تو انجام کار امت کے افراد پر آتا ہے، یعنی آخر کار جتنا بھی ٹیکسز ہوں گے دینے کا آخر کار کنزیومر جو ہے نا وہ پستا ہے۔ تو اے اللہ ہم پر ایسا بے رحم نظام مسلط نہ ہو جائے کہ جو ہم پر رحم نہ کرے اور ہم پر بوجھ بنتا چلا جائے، بوجھ آخر کار پوری امت کو دبا کر تباہ استبداد کا شکار ہو جائیں گے آپ۔ تو ہم پر ایسے حکمران نہ مسلط ہو جائیں کہ جو حکمران ہم پر بوجھ ڈالیں، اور ایسا بوجھ کہ جو ہماری صلاحیتوں کو جسم کی جان کی نشو و نما کرنے کی بجائے ان کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ویسے حکمرانوں سے پروردگار عالم ہمیں محفوظ رکھنا۔ اب جب یہ دعا کر رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ اس دعا کو یہ کہہ دینے سے اللہ سن لیں گے اور ایسے حالات پیدا نہیں ہوں گے؟ دعا کی کیا کیفیت حالت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبدیلی کا کیا قانون ہے؟ ہاں یہ دو مقامات ہیں، کون کون سے؟ منیب الرحمن ایک تو میں نے بکرا نہیں 8:53 اور 13:11۔ تو 13:11 ذرا دیکھو، 13 کیا ہے؟ سورہ رات۔ اس میں ایک مسئلہ ہے، اس لیے ہم اسے لے رہے ہیں کیونکہ اس کے ترجمے میں ایک گڑبڑ ہے، اور اس گڑبڑ کی وجہ سے ہم اس میں اس کی اصلاح چاہتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لهم من دونہ من وال۔ ذرا ترجمہ سمجھو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی نہیں لاتے کسی حالت میں جو کسی قوم کے اوپر مسلط ہوتی ہے، یعنی کسی قوم کے اوپر خیر کی حالت ہو یا شر کی حالت ہو، اس خیر یا شر کی حالت میں تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ بندے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شرف عطا کی ہے انسان کو کہ انسانی دنیا میں کوئی تبدیلی اللہ تعالیٰ امپوز نہیں کرتے انسانوں پر، بلکہ انسان خود انیشیٹو لیتا ہے، اور انسان انیشیٹو جب لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ کیا علامہ نے جو کہا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کو کبھی سوچ سمجھ کر پڑھا ہے؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، ہر تقدیر سے پہلے کس سے ریلیٹڈ ہے؟ نہیں شعر میں پڑھو، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ شاعر سمجھا؟ بالکل کیا ہاں کہ تقدیر ہماری لکھی نہیں گئی، ابھی ہم نے وہ خود بنانی ہے۔ اس سے پہلے کہ تیری تقدیر لکھی جائے وہ خود پوچھے تقدیر لکھنے والا کہ ہاں بتا بھی کیا لکھوں تیرے لیے، وہ آپ خود لکھو گے اپنا زمانہ اب اس طرح۔ یعنی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ خودی ہی تمام تقدیرات سے برتر تقدیر ہے، تمام تقدیرات نیچے ہیں اور خودی سب سے بلند تر ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تمام تقدیرات سے پہلے تو اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تو بننا کیا چاہتا ہے، جو تو بننا چاہتا ہے وہ تجھے بنا دیا جائے گا، یہ تیرے اوپر ہے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ تبدیلی نہیں لاتا اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت میں، اچھی ہو یا بری، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، تاکہ وہ اپنے اندر اپنی نفسیات کو تبدیل نہ کرے۔
یعنی ہیومن سائیکالوجی جو ہے وہ ہے اصل تبدیل کرنے کی چیز. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوتا اور اوپر سے بڑے آپ کے اوپر احکام فرامین لاد دیے گئے ہیں اور آپ کی نفسیات اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، قبول نہیں کر رہی. یعنی ایک آدمی کو آپ بطور ٹیچر پسند ہی نہیں کرتے اور وہ آپ کو احکام پر احکام دیتا چلا جاتا ہے، آپ نے تعمیل کیا کرنی ہے؟ تو انسان کی نفسیات بہت فیصلہ کن ہے، اس کے بناؤ بگاڑ سے سارا بناؤ بگاڑ آگے چلتا ہے. اور آگے جو فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءٍ فَلَا مَرَدَّ لَهُ، ترجمہ کرو. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس برائی کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اس سے کیا امپریشن ملتا ہے؟ کہ وہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب وہ جس طرح کہتے ہیں لٹ لے کے پیچھے پڑ جائے تو بس ہم تو گئے. یعنی وہ اپنے آپ کو خود مستحق کر لے ان چیزوں کا کہ اس کے اوپر سوء نازل ہو تو پھر وہ نازل ہو کے رہتا ہے. یعنی ماقبل دیکھو، ماقبل جو تھا اصول بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی کوئی حالت تبدیل نہیں کرتے تاہم کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لیں. اس کے بعد یہ آیا ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور اللہ تعالیٰ ارادہ برائی کا کب کرے گا؟ جب پہلے اس بندے نے، قوم نے ارادہ کر لیا ہو. یعنی ماقبل سے ملا کر پڑھو اسے، ماقبل سے جب الگ کر کے پڑھتے ہیں تو پھر فساد پیدا ہوتا ہے. یعنی یہاں اذا اراد اللہ بقوم سوء کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی قوم برائیاں کر کے اس برے فعل یا عمل کی سزا سے بچنا چاہے، فلا مرد له، تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا. یعنی جب کوئی قوم برا عمل کر کے اپنے آپ کو برائی کے انجام کا مستحق بنا لیتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ارادہ کرتے ہیں کہ اب اس کو اس کی سزا دی جائے. اور جب اللہ تعالیٰ اس کی سزا کا فیصلہ یا ارادہ کرتے ہیں فلا مرد له، تو اس سزا کو کوئی ٹال سکنے والا نہیں ہے. یعنی یہ پچھلے کے ساتھ مربوط کلام ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہلاکت کا ارادہ پہلے کر لیتے اور وہ قوم بعد میں وہ اعمال کرتی ہے اور ہلاک ہو جاتی ہے، نہیں. یعنی ماقبل عبارت ہے کہ پہلے قوم اپنی مائنڈ سیٹ تبدیل کرتی ہے، اپنی نفسیات تبدیل کرتی ہے، خیر و شر کے پیمانے تبدیل کرتی ہے. اور جب وہ خیر و شر کے پیمانے تبدیل کرتی ہے اور برائیوں کا ارتکاب کرتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اس ارادے کو کوئی ٹال سکنے والا نہیں، فلا مرد له. لیکن وہ قوم توبہ کرے، انابت کرے، اور توبہ اور انابت میں ابھی ٹائم بھی ہو، ہلاکت کا بالکل آخری زمانہ آ گیا ہو تو وہ بھی بچ سکتی ہے، قوم یونس کی طرح. فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، اور پناہ اللہ ہی کی ہے. اگر وہ توبہ اور انابت کا ابھی لمحہ موجود ہے، وقفہ موجود ہے، اور وہ توبہ اور انابت اللہ کی طرف کر لے تو اس کو پروٹیکشن مل سکتی ہے. ادروائز اس کے لیے پروٹیکشن کا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ذرا 17-12 نکالو، وہ بھی بہت تباہ کن ہے اس کا ترجمہ. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. کیا ترجمہ ہے؟ پڑھو. اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواحش پر معمور کر دیا. تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے. پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا. تو کیا معنی ہوا؟ تو بھائی اللہ کی طرف منسوب، یہ تو چلے گی نا بعد اللہ پہ. تو یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تیرا رب جو ہے ان اللہ لا یأمر بالسوء والفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اب ان مترجموں نے ترجمے کا تو کام شروع کر دیا لیکن اصول ترجمہ نہیں سمجھے، الہی سنت نہیں سمجھی اس ضمن میں.
صرف ایک حوالہ لکھ لو 7:29 کا، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ کوئی برائی کا عمل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، تو ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے ہوئے پایا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ واللہ امرنا بہا، بلکہ اس فحشا کا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل، ان سے کہو، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ان سے کہو کہ اللہ ایسی ذات نہیں ہے جو تمہیں برائیوں کا حکم دے، فحشاء کا حکم دے۔ اور آگے دیکھو کیا فرمایا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم تو اللہ تعالیٰ پر بہتان تراش رہے ہو کہ ہو اللہ اور وہ تمہیں برائی کا حکم دے۔ تو لہٰذا یہ جو ترجمہ ہم نے ابھی 17/16 میں کیا ہے یہ غلط ترجمہ ہے۔ اذا اردنا ان نہلک قریہ، جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا معنی اس میں انڈرسٹوڈ کیا ہے؟ وہ ہلاک ہونا چاہتے ہیں۔ 18/8/53 اور 13/11، یعنی اس میں اس قوم کا اپنے بارے میں جو ہلاکت کا فیصلہ ہے وہ پہلے ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ قوم پہلے اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتی ہے، جب وہ ہلاک اپنے آپ کو کرنے پر تل جاتے ہیں اور مسلسل وہ ہلاکت والے اعمال کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم بھی ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس کو ہلاک کر دے۔ امرنا مترفیہا کیا معنی؟ امرنا جو ہے یہ امر سے بھی ہے اور امر سے بھی ہے۔ امرنا امر سے بھی ہے اور امر سے بھی ہے۔ تو امرنا مترفیہا کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم ان کے بڑوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ظلم نہ کریں، اور دوسرا امرنا سے اگر امر سے لیا جائے تو کیا ہوگا؟ نافرمانیوں میں بڑھتے چلے جانا۔ تو ہم نافرمانیوں میں بڑھتا ہوا پاتے ہیں وہاں کے مترفین کو۔ مترف کہتے ہیں محنت کسی کی اور پھل کوئی لے جائے۔ مترف کا معنی ہے دوسروں کی جدوجہد اور محنت کو ہتھیا لینے والے، یعنی اکابر مجرمین۔ تو ہم اکابر مجرمین کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے مظلوم بندوں کا، ساتھیوں کا ظلم اور استحصال ختم کرو، مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم عدل کا ہے، قل امر ربی بالقسط، ہم ان کے مترفین کو حکم دیتے ہیں عدل کا، لیکن ففسقوا فیہا، وہ عدل کی بجائے نافرمانیاں، ظلم اور فساد اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فحق علیہ القول، تو ان کے اوپر ہلاکت کا قانون نافذ ہو جاتا ہے۔ فدمرناہا تدمیرا، ہم اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں انڈرسٹوڈ، ایک تو ارادہ خود ان کا اپنی ہلاکت کا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر کیا ہوتا ہے؟ عدل کا، قسط کا ہوتا ہے، لیکن وہ قسط اور عدل کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور انجام ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے سامنے دعا تھی کہ اے وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اے اللہ ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ ہو جائیں جو ہمارے لیے وبال جان بن جائیں، ہلاکت اور تباہی کا باعث بن جائیں، ہمارے استخلاف اور تمکن کو ان کا وجود جو ہے وہ ایک چیلنج بن جائے اور اس طرح ہم اس استخلاف اور تمکن سے محروم ہو جائیں، اس حالت میں ہم نہ پہنچیں۔ اور اس ضمن میں دو حوالے ذہن میں رکھ لو، ایک تو 24/58 کہ علیہ ما حمل و علیکم ما حملتم، یعنی 24/54 24/54 کہ رسول یعنی جو مرکز ملت ہے اس کا کام ہے کہ وہ صحیح لائنوں پر احکام جاری کریں، اور امت کا کام ہے کہ وہ صحیح معنی میں اطاعت و فرمان برداری کے دائرے میں رہیں۔ اور دوسرا اس میں لکھ لو 62/4 62/4 میں
یہ ایک ذہنیت سے آپ نے رکنا ہے، اور وہ قرآن میں کیا اس کو کہا؟ گدھا پن. گدھا پن، گدھا پن کیا ہے؟ حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. اس حالت میں نہ چلے جانا کہ کتاب اللہ کے ساتھ تمہارا وہی تعلق ہو جو گدھے کا اپنی گٹھڑی کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی گٹھڑی کے اندر کتابیں ہیں، رسالے ہیں، حقائق و معارف سے بے پناہ مثالہ مواد ہے، اس کی پشت پر پڑا ہے، بوجھ ہے، لیکن اس کو سمجھتا ہی نہیں. بوجھ اٹھا رہا ہے، فٹیگ ہے، تھکن ہے، تھکاوٹ ہے، لیکن استفادہ نہیں ہے. تو اے اللہ ہم پر کبھی ایسا دور نہ ہو آ جائے کہ کتاب اللہ کا بوجھ تو ہمارے اوپر ہو لیکن اس کے فہم و بصیرت سے ہم پیدل ہوں. واعف عنا، اور ہمیں آفاوا، آفاوا کس کو کہتے ہیں؟ این فے واو، درگزر، درگزر کیا ہوتا ہے؟ صرف نظر. ہاں ایک اور لفظ آ گیا. افا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کھیتی کا پروان چڑھنا، کسی چیز کا پھلنا پھولنا، آگے بڑھنا. اور یہاں جو ان ہے نا، واف انا، اے اللہ ہمارا پھل پھولنے کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر کوئی جیک نہ لگ جائے، اس کے اوپر کوئی باہر سے آ کر طاقت اس کو روک نہ دے، ہمارا ارتقاء رک نہ جائے. ہمارے ارتقاء کے جو مراحل ہیں اے اللہ وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے اور درمیان میں وہ بلاک نہ ہو جائے، بلاکڈ نہ آ جائے. راستے میں اس کو نشو و نما کے قانون کو روکنے والی بیرونی قوتیں جو ہمارے دشمن ہیں وہ آ کر ہمیں اس ارتقائی عمل کے خوشگوار نتائج و ثمرات سے محروم نہ کر دیں، اور ہمیں پروٹیکشن عطا فرما، اور ہمیں مادر مہربان کی طرح اپنے آغوش رحمت میں اے اللہ ہمیں داخل رکھ. اور اے اللہ ہمارا حامی، گارڈین، چیمپئن، مولا انت مولانا. تو اصل میں یہ جو ہم نے انسانوں کو جب سے اپنا مولا بنایا نا، ہماری تباہی ہوئی ہے. مذہبی پیشوا ہمارے مولانا بن گئے، اور سیاسی اور معاشی رہنما ہمارے کیا بن گئے؟ ارباب بن گئے. اب اگر آپ فرنٹیئر میں جائیں تو وہاں ارباب ہوتے ہیں، ارباب خلیل، ارباب فلاں، ارباب فلاں. ہمارا رب تو ایک اللہ تھا. ارباب من دون اللہ تو قوموں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں، اور اللہ کی جو ولایت تھی اس کی جگہ پر ہمارے آنی و فانی مولوی وہ ہمارے مولانا بن گئے. تو انسان ہمارے مولانا بن گئے اور انسان ہمارے ارباب بن گئے. تو ہماری تمنا اور دعا تھی انت مولانا لیس لنا المولا الا انت. تو میں کبھی بھی کسی مولوی صاحب کو علامہ تو کہہ دیتا ہوں، شیخ الفاضل کہہ دیتا ہوں، مولانا نہیں کہتا، کیونکہ مولانا صرف ہمارا ایک ہے اور وہ ہمارا خالق ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. نصر کہتے 3 لفظ ہوتے ہیں، نصر، غیث اور مطر. نصر، غیث اور مطر تینوں بارشی کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے. تو اگر مطلق بارش ہو، خواہ تباہ کرنے والی ہو، بے فائدہ ہو، فائدہ ہو نہ ہو، کم ہو زیادہ ہو، وہ مطر ہوتا ہے. بیم توئرے مطر. اور اگر ایسی بارش ہو کہ جو وقت پر تو ہو لیکن پوری طرح ہماری وہ ڈیمانڈ پوری نہ ہو یا وقفے سے کرے، وہ غیث ہوتی ہے. اور ایسی بارش جو وقت پر بھی آئے اور وافر مقدار میں آئے، وہ نصر ہوتی ہے. تو اے اللہ ہمیں ایسی مدد چاہیے، ایسی آپ کی حمایت چاہیے جو بر وقت ہو اور ہماری حاجات و ضروریات سے بڑھ کر ہو. اور علی القوم الکافرین جو تیرے قاعدے قانون کے مخالف ہیں ان کے مقابلے میں یہاں علا آیا ہے، ان نہیں آیا. علا کیوں آیا ہے؟ علا ہے محاذات، مقابلے میں. یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ جو اے اللہ کافر ہیں وہ ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، وہ تیرے راستے میں
قدم قدم پر رکاوٹیں ڈالیں گے، تو اے پروردگار عالم ان کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے ارادے، عزائم قوی ہوں، ہماری تدابیر کارگر ہوں، اور ہمارے مقاصد تک پہنچنے والے وسائل ہمیں عطا ہوں، تاکہ ہم ان پر تیرے دین کے غلبے کو کیا کر سکیں، دکھا سکیں، ثابت کر سکیں اور اس کو مستحکم کر سکیں۔ تو یہاں پر یہ ختم ہوتی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔